بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت داہم کے حصہ نثر کے پہلے سبق مرزا محمد سعید کی مشق کریں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس سبق کا خلاصہ کیا تھا اور آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجیے۔ تو مختصر پہلا سوال ہے، مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مرزا محمد سعید جو ہیں وہ کسی کی فرمائش پر نہیں لکھتے تھے، مطلب کسی کی دکھانے کے لیے، فرمائش پر یا کسی وسیلے کی پرواہ کیے بغیر لکھتے تھے، صرف اپنی خوشی کے لیے، مطلب وہ وسیلے کے لیے یا کسی کی خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے، صرف اور صرف کیا اپنی تسکین کے لیے اور اپنی خوشی سے جو ہے لکھتے تھے۔ دوسرا سوال ہے، لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ تو لاہور کے اکثر جو پبلشر ہیں وہ آپ جو ہے مرزا محمد سعید سے کتابیں لکھوانا چاہیے انہوں نے کتابیں، اور بہت سی بڑی بڑی رقمیں بھی جو ہیں انہوں نے مرزا محمد سعید کو پیش کیں، لیکن مرزا محمد سعید نے ان کو ایک بھی لفظ لکھ کر نہیں دیا، کیونکہ وہ کیا ہے کیونکہ ان کا مقصد لکھنے کا صرف اپنی تسکین ہوتا تھا، کوئی پیسہ حاصل کرنا یا صلہ یا اجرت حاصل کرنا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے کیا ہے کہ انہوں نے لاہور کے پبلشروں کو ایک بھی لفظ لکھ کر نہیں دیا۔ تیسرا سوال ہے، مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کیجیے۔ تو ان کی مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام مذہب اور باطنیت ہے، مطلب یہ پہلا آپ کے اس میں دو سوال ہیں کہ اس کا نام کیا تھا اور پھر مرتبہ کیا تھا۔ تو پہلا نام تھا مذہب اور باطنیت، اور اس کو مرتبہ یہ حاصل تھا کہ یہ کتاب ایک ایسا علمی کارنامہ ہے کہ اگر اردو کی 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو اس میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شامل کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، مرزا صاحب کی کن دو شخصیات سے عزیز داری تھی؟ مطلب کن کے ساتھ ان کی رشتہ داری یا دوستی یا عزیز داری تھی؟ تو مرزا صاحب کی دو قومی شخصیات کے ساتھ جو ہے عزیز داری تھی، ایک ہیں سر سید احمد خان اور دوسرے منشی ذکاء اللہ، مطلب ان دونوں کے ساتھ سر سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ سے ان کی عزیز داری تھی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض انجام دیے؟ تو مرزا صاحب نے 1906 سے 1907 تک مطلب تقریباً 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا، اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں تدریس کے فرائض انجام دیے، مطلب پہلے وہ 2 سال علی گڑھ کالج میں اور بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور میں جو ہے یہ فرائض انجام دیتے رہے۔ اگلا سوال ہے، مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ تو مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ جو ہے وہ ہے مطالعہ کتب، یعنی کتابیں پڑھنا، وہ کتابوں کا مطالعہ کرنا، یہ ان کا سب سے بڑا مشغلہ تھا۔ مصنف نے پروگرام دانشکدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ تو یہاں پہ مصنف نے پروگرام دانشکدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے فرمایا، مطلب جب مصنف نے مرزا صاحب کو پروگرام دانشکدہ میں شرکت کے لیے دعوت دی تو اس کے جواب میں مرزا صاحب نے فرمایا، آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی، مطلب یہ آگے انہی کی زبان میں الفاظ ہیں کہ آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے، مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی۔ اگلا سوال ہے، مرزا محمد سعید کا حلیہ بیان کریں، مطلب ان کا حلیہ کیا تھا، کس طرح کے وہ انسان تھے؟ تو اکھڑا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، یہ میں آپ کو پہلے خلاصے میں بھی ان کا حلیہ جو ہے بیان کر چکی ہوں۔ تو رخساروں کی جو ہڈیاں ہیں وہ ابھری ہوئی تھیں اور ان کی مونچھیں کترواں تھیں، اور ہنستے تھے تو ان کے سامنے کے جو 2-4 دانت ہیں وہ ٹوٹے ہوئے تھے، وہ نظر آتے تھے، مگر پھر بھی وہ برے نہیں لگتے تھے۔ داڑھی جو ہے ان کی مڈھی ہوئی اور بڑے دھان پان کے جو ہیں وہ آدمی تھے۔ مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام تحریر کریں، مطلب ان کے جو مشہور 2 ناول ہیں ان کے نام ہیں۔ تو مرزا صاحب کے ناولوں کے نام یاسمین اور خواب ہستی ہیں،
یاسمین اور خواب ہستی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو یہ آپ اپنے الفاظ میں ان کے جو ہیں بتا سکتے ہیں کہ پطرس بخاری خود جو ہیں وہ ایک انگریزی کے پروفیسر تھے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت اور ذہانت کے باوجود جو ہے وہ مرزا صاحب کو علمیت کے آگے اپنے آپ کو بڑا ہیچ سمجھتے تھے۔ مطلب وہ خود پروفیسر ہو کر بھی اپنے آپ کو بڑا ہیچ سمجھتے تھے ان کے سامنے مرزا صاحب کے۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے، عالم کی موت ہوتی ہے، اس جملے کا مفہوم جو ہے وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ تو اس جملے کا مفہوم یہ ہوگا کہ عالم کی موت، عالم جو ہوتا ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے، اسے عالم کیوں کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس علم کی ایک بہت بڑی دولت ہوتی ہے۔ تو عالم کی وفات کے ساتھ اس کی ذہانت و قلب میں محفوظ علمی خزانہ بھی دفن ہو جاتا ہے۔ مطلب اس کے بعد ایک بہت بڑا علمی خزانہ اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو جب ایک عالم وفات پا جائے گا تو وہ اپنے ساتھ وہ جو خزانہ تھا علم کا وہ بھی اس کے ساتھ دفن ہو جائے گا۔ اس لیے مصنف نے کہا ہے کہ عالم کی موت جو ہے وہ عالم کی موت ہوتی ہے، یعنی عالم اپنے ساتھ علم کا ایک پورا جہان لے جاتا ہے۔ مطلب علم کا ایک پورا جہان وہ جو ہے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے متن کی روشنی میں جو ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ تو پہلا ہے، سبق مرزا محمد سعید کس ادیب کی تحریر ہے؟ تو مصنف کا نام بتانا ہے، نذیر احمد دہلوی، شاہد احمد دہلوی، اشرف صبوحی یا مولوی عبدالحق۔ تو یہاں پہ صحیح جواب ہے شاہد احمد دہلوی۔ مرزا محمد سعید کی عزیزداری کس شخصیت سے تھی؟ تو یہ ابھی پیچھے ہم نے سوال میں پڑھا کہ دو شخصیات سے، ایک سر سید احمد خان اور دوسرے مولوی ذکاء اللہ۔ تو یہاں پہ یہ ہے سر سید احمد خان۔ مرزا محمد سعید کے بقول انسان کس کے لیے کام کرتا ہے؟ شہرت، دولت، عزت و وقار یا پھر شہرت اور دولت؟ تو مرزا صاحب کے نزدیک کیا تھا، یا آدمی شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ تو یہاں پہ شہرت اور دولت۔ مرزا محمد سعید نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کون سی سند لی؟ تو بی اے کی، ایم اے تاریخ کی، ایم اے انگریزی ادب کی، ایم اے اردو ادب کی؟ تو یہاں پہ ایم اے انگریزی ادب کی۔ محمود نظامی کے مقالے کے بعد مرزا محمد سعید پر کس نے تنقید کی؟ ڈاکٹر تاثیر نے، پطرس بخاری نے، فیض احمد فیض نے یا حمید احمد خان نے؟ تو یہاں پر آئے گا فیض احمد فیض نے۔ پروگرام دانشکدہ میں کتنے دانشور بلائے جاتے ہیں؟ 4، 3، 2 یا 7؟ تو پروگرام دانشکدہ میں 4 جو ہیں دانشور بلائے جاتے ہیں۔ مرزا صاحب پینشن کا بڑا حصہ صرف کر دیتے تھے، تو کس چیز پہ صرف کرتے تھے؟ جائیداد خریدنے پر، خیرات کرنے میں، کتابوں پر یا کھانے پینے پہ؟ تو ان کا سب سے بڑا مشغلہ تھا مطالعہ کتب، تو وہ اپنی پینشن کا بھی سب سے بڑا حصہ جو ہے کتابوں پر خرچ کر دیتے تھے۔ تو اسی کے ساتھ ہماری مشق جو ہے یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی کہ ہمارے مشقی سوالات ہو گئے، ساتھ میں کثیر الانتخاب بھی ہو گئے۔ تو آج کا لیکچر یہیں تک ہمارا پورا ہو چکا۔ ہوم ورک میں آپ نے کیا ہے، اس کے سوالوں کے جواب، یہ آپ نے آج کی تاریخ لکھ کر آئیے اپنے ہوم ورک میں آپ نے یہ سوالوں کے جواب لکھنے ہیں۔ باقی نیکسٹ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔